بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین لعنت اللہ علی الکاذبین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پاکستان اور دنیا بھر میں سچ کہنے سچ سننے والوں کو طارق خان کا سلام۔ جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے۔ میں بھی ابھی نماز جمعہ ادا کر کے واپس لوٹا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ دوستوں نے بھی نماز جمعہ ادا کی ہوگی، اور جہاں اپنے لیے توبہ اور استغفار کی ہوگی وہیں وطن عزیز کو بھی یقیناً اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہوگا۔ آج کے اس کی خاص ولاگ میں تذکرہ کروں گا عمران خان کے گناہوں کا اور مریم کی توبہ کا۔ مریم کو توبہ، مریم کی توبہ، توبہ میری توبہ۔ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ طارق خان یہ کیا کہہ رہا ہے، گناہ عمران خان کے اور توبہ مریم نواز کی؟ جی، آگے میں جب کڑیاں ملاؤں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عمران کے گناہ کیا ہیں اور مریم کو توبہ کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ اچھا، شروع میں یہ بھی عرض کر دوں، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، آپ کا چینل ہے، میں کوشش کرتا ہوں آپ تک سچ پہنچاؤں، تو یہ تو بہت ہی خاص ولاگ ہے، اس ولاگ کو مکمل دیکھیے گا۔ اور دوسرا یہ کہ پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں۔ آخر میں انشاءاللہ آپ کے ادبی اور جمالیاتی ذوق کی تسکین کے لیے آپ کو کچھ بہت ہی خوبصورت شاعری بھی سناؤں گا، لیکن پہلے میں بغیر کسی توقف کے اپنے موضوعات پر آتا ہوں۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ میں پاکستان میں قیدیوں کے حقوق کے حوالے سے ایک کانفرنس تھی۔ اس کانفرنس میں پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب تھے، انہوں نے بھی وہاں تقریر کی، سہیل آفریدی نے تقریر کی، مریم نواز نے بھی وہاں تقریر کی، باقی صاحب نے اردو میں کی، مریم نواز نے، سہیل آفریدی نے اردو میں کی، باقی صاحب نے سہیل آفریدی نے اردو میں تقریر کی وہاں، اور باقی صاحب لوگوں نے انگلش میں سکرپٹ تھا پڑھا گیا، انہیں کسی نے لکھ کے دی تھی، مریم نواز نے بھی وہ سکرپٹ پڑھا اور چیف جسٹس نے بھی وہی سکرپٹ پڑھا۔ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا سب سے بڑا جج اس پر نے بھی کسی کا لکھا ہوا فرمان پڑھا اس تقریب میں، لیکن سہیل آفریدی نے وہاں پر اردو میں بات کی اور کسی کا سکرپٹ نہیں پڑھا۔ تقریر ختم کی تو سہیل آفریدی کے لیے دیر تک تالیاں بجتی رہیں۔ مریم نواز نے انگریزی میں سکرپٹ پڑھا، کافی ساری غلطیاں تھیں، لیکن میں یہاں پر اس کی، کیونکہ انگلش اس سے آتی نہیں، مجبوری یہ ہے کہ اس کے اوپر سے حکم تھا کہ انگریزی میں یہ پڑھنی ہے، تو اس بیچاری کو بعد ناخواستہ وہ پڑھنا پڑا۔ تو آپ نے وہ دیکھا یا نہیں دیکھا، اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا پر یہ سب سے بڑا موضوع ہے، لیکن میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ میرا موضوع ہے مریم نواز نے آج جمعۃ المبارک کو صبح سویرے ایک تقریر کی اور میں نے وہ دیکھی۔ اس تقریر میں مریم نواز کے سامنے بہت سے علماء کرام بیٹھے ہیں، شکل سے علماء کرام لگتے ہیں، علماء کرام کہنا تو خیر علماء کی توہین ہو جائے گی، لیکن ان کی داڑھیوں سے ان کے جھکی سی گردنیں، بعضوں کے ہاتھوں میں تسبیحاں بھی ہیں، سروں پر حمامے باندھے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ علماء کرام، ادروائز آپ تقریر سنیں اور ان کو دیکھ لیں۔ مریم ان سے مخاطب ہے، گہرے سرخ رنگ کا مریم کا لباس ہے اور گہرے سرخ رنگ کی مریم کی ناخن پالش ہے، جو تقریر میں نے سنی آپ بھی دیکھ لیجئے گا کہ آج مریم نے اس تقریر میں مریم نے کیا کہا، یہ میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن یہ جو تقریر ہے یہ مریم کی توبہ والی تقریر ہے، میں نے اس لیے کہا مریم کی توبہ، ہائے اللہ میری توبہ، مریم کی توبہ، میری بھی توبہ، توبہ ہی توبہ، آپ بھی توبہ کر لیں۔ مریم کی یہ تقریر اس کے منافقانہ چہرے کا ایک دوسرا روپ ہے۔ یہی مریم نواز، اس نے آج کیا تقریر کی وہ میں آپ کو بعد میں سناؤں گا۔ پہلے میں آپ کو یہ سنانا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں 2-3 مہینے پہلے اسی مریم نواز کی سربراہی میں کروڑوں روپے خرچ کر کے پنجاب کلچرل ڈے کے نام سے 3 دن کی تقریبات کی گئیں۔ ان تقریبات میں گانے بجانے والے، ڈھولک بجانے والے اور مختلف طرح کی وہ چیزیں کرتے ہیں، وہ سارے لوگ وہاں پر تھے۔ مریم نے، فنکار لوگ تھے، آپ انہیں فنکار کہیں، آپ انہیں جو بھی کہنا چاہیں، ان کے مختلف نام ہیں۔ اب میں ہوں، مجھے نہیں آتی، میں اگر ڈھولک بجاؤں گا تو مجھے آپ مراسی کہیں گے، مجھے تو آپ فنکار نہیں کہیں گے، لیکن مریم کے سامنے جو لوگ ہوتے ہیں وہ فنکار ہوتے ہیں، وہ مراسی بھی ہوں، کیونکہ مریم نے اس تقریر میں ڈھولک کا بھی کچھ تذکرہ کیا۔ اچھا، یہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ پہلے مریم کی آپ کو علماء کرام سے اس نے تقریر میں کیا کہا ہے آج، یہ میں آپ کو بعد میں سناؤں گا۔
پہلے ذرا یہ سنیں، اس پر میں اپنا انالیسز آپ کو دے دوں کہ مریم نواز نے فنکاروں کی تقریر میں، اور ایک ایک لفظ آپ نے غور سے سننا ہے اور بعد میں موازنہ کرنا ہے، بعد میں عمران خان کے گناہوں کا بھی تذکرہ کریں گے اور مریم کی توبہ کا۔ پہلے ذرا مریم کی یہ تقریر سنیں۔ یہاں پر عارف لوہار صاحب موجود ہیں، اور یہ جو رانا صاحب بیٹھے ہیں، سونا چاندی دیکھ دیکھ کے ہم بڑے ہوئے ہیں، فردوس جمال صاحب ہیں، ریشم صاحبہ ہیں، اور ابھی ہم سن رہے تھے نصیب لال صاحبہ کو۔ یہ نصیب لال کو آپ جانتے ہیں یا نہیں؟ یہ وہ والی نصیب لال ہے جس نے وہ گانا گایا تھا، یہ میں نے سرچ کر کے تلاش کیا، اس نے گانا گایا تھا مینو نوٹ وکھا میرا موڈ بنے۔ جی ہاں، وہ والی نصیب لال ہے، اور مریم ماشاءاللہ نصیب لال، کیونکہ نصیب لال نے گانا گایا مینو نوٹ وکھا میرا موڈ بنے، اس لیے مریم نواز کے دل میں نصیب لال کا بہت احترام ہے۔ ذرا آگے سنیے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آج ہم آپ کو پہلی مرتبہ ملے ہیں، لیکن بچپن سے آپ کو دیکھتے آئے ہیں، آپ کے گانے سنتے آئے ہیں، آپ کے ڈراماز دیکھتے آئے ہیں، آپ کے پلیز دیکھتے آئے ہیں۔ عظما بخاری جو ہماری انفارمیشن منسٹر ہیں، آپ نے پنجاب کلچر ڈے کی اتنی زبردست سیلیبریشنز کا آغاز آج کیا ہے، تو میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے آپ کو شاباش دینا چاہتی ہوں، اور مجھے بہت اچھا لگا۔ وہ ایک میٹنگ کے بعد، دوسری میٹنگ کے بعد، تیسری میٹنگ کے بعد میرے لیے یہ بہت بڑا بریک ہے، اور مجھے اچھا لگا یہاں آ جا کے۔ اٹس اے ویری لائٹ ایٹماسفیئر، بہت اچھا لگا مجھے۔ یہ وہاں پر مریم نے گانے سنے، اس سے پہلے جو گانے تھے وہ میں آپ کو سنوا نہیں سکتا، کیونکہ دیکھا آپ نے میں نے پردہ کیا ہوا ہے۔ میں آج کل خواتین مریم اپنا منہ نہیں ڈھانپتی، لیکن میں اتنا با پردہ، اتنا شرم و حیا والا نوجوان لڑکا ہوں، میں نے تو اپنا منہ بھی ڈھانپا ہوا ہے، مجھے شرم آتی ہے، لہٰذا میں وہ گانے آپ کو نہیں سنا سکتا جو پنجاب کے اس کلچر ڈے پہ مریم نواز نے سنے۔ اور مریم اٹھ کے اچھل کے اس طرح تالیاں بجا رہی تھی، اور مریم نے یہاں یہ بھی کہا کہ اسے بھنگڑا بہت پسند ہے، اور بھنگڑا تو اسے اتنا پسند ہے کہ اسے وہ عبادت کا درجہ دیتی۔ ذرا سنیں، پھر آگے میں بات کروں گا۔ اور خوبصورت پرفارمنسز سب نے دی ہیں، اسپیشلی جو ڈرمرز تھے، اس میں جو فیمیل ڈرمرز تھیں، میں نے ان کو بلا کے پوچھا، اتنی اچھا ڈرم بجا رہی تھی، اتنا اچھا ڈھول بجا رہی تھی۔ ہاں جی، فیمیل ڈرمر آج کل، یہ پہلے تو یہ مراسی ہم کہتے ہیں، ہم اپنے علاقے میں مراسی کہتے ہیں، وہ ڈھولک ہوتی ہے بڑی سی، اس پر زور زور دے کے اس طرح سے ڈنڈے مارتے ہیں۔ آج کل پنجاب میں یہ رواج چل نکلا ہے کہ وہ ڈھولک کافی بھری ہوتی ہوگی، دیکھنے میں تو کافی بڑی ہوتی ہے، تو وہ مرد ہوتے ہیں، وہ تھوڑے تگڑے ہوتے ہیں، وہ تو اس پہ اس طرح سے مارتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ڈھولک، مجھے بھائی نام بھی نہیں آتے، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، ایک سیدھا سادہ پٹھان ہوں۔ تو مریم کہہ رہی ہے کہ وہاں پر فیمیل ڈرمرز آپ کا پنجاب میں وہ میں نے دیکھی ہیں، کچھ لڑکیاں ہیں، انہوں نے وہ اٹھائی ہوئی ہے اور زور زور دے کے ڈنڈے مار رہی ہیں۔ یا اللہ تیری پناہ، انہیں دیکھ کے میں خود بھی سٹا گیا۔ اچھا، مریم نواز ان کی تعریف کر رہی ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا۔ ذرا سنیں، ان جو ڈھولک بجانے والی لڑکیاں ہیں ان کو مراسی کہتے ہیں، ہم تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں پنجابی مجھے بتائیے گا دوست، کہ آپ ان کو ڈھولک بجانے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ ہم مراسی کہتے ہیں ویسے۔ تو یہ ذرا سنیں آگے مریم کیا کہتے ہیں۔ ان سے سب نے دی ہیں، اسپیشلی جو ڈرمرز تھے، اس میں جو فیمیل ڈرمرز تھیں، میں نے ان کو بلا کے پوچھا، اتنی اچھا ڈرم بجا رہی تھی، اتنا اچھا ڈھول بجا رہی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بازو نہیں تھکتے؟ کہتی ہے تھکتے ہیں، لیکن روزگار بھی تو کمانا ہوتا ہے۔ تو بہت اچھا لگا یہ جو ہم نے ڈانسز دیکھے ہیں، کوئی بھی دنیا کا آپ ڈانس دیکھ لیں، بھنگڑا بھنگڑا ہے، بھنگڑے کی کوئی ریپلیسمنٹ ہاں نہیں جی، ہے۔ مریم نے کہہ رہی ہے اس نے ڈانس دیکھے ہیں، اور ڈانس کرنے میں سننے میں بڑا مزہ، سنتے جائیں آپ، شرمانا نہیں ہے، سنیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، زبان کے کسی گانے کا نام نہیں لینا چاہتی، یہ میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا، میری کچھ بچیاں بھی مجھے دیکھتی ہیں، میری یہ مجبوری ہے، مجھے خود شرم آتی ہے، کچھ میری اسٹوڈنٹس ہیں، میں تو ایک ٹیچر ہوں، کچھ بچیاں ہیں جو مجھ سے پڑھتی ہیں، ان سے میں شروع میں ہی معذرت کر لوں، میں خدا گواہ ہے آپ کو یہ نہیں سنوانا چاہتا، بلکہ میں بہت سی چیزیں تو آپ کو سنا بھی نہیں رہا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جو مجھے دیکھنے والی میری بچیاں ہیں، مجھے شرم آتی ہے، میں انہیں یہ بکواس نہیں دکھا سکتا، لیکن کچھ چیزیں آپ کو سمجھانے کے لیے دکھانی ہیں بھی، سنوانی ضروری ہیں۔ میں ویڈیو نہیں دکھا رہا، صرف سنوا رہا ہوں۔ آگے سنیں اس نے کیا کہا ہے مریم نواز نے۔ اصل بات میں نے بعد میں کرنی ہے، ابھی آپ نے ادھر ادھر جانا نہیں ہے، بات تو ابھی شروع ہوئی ہے، ذرا آگے سنیں۔ کا آپ ڈانس دیکھ لیں، بھنگڑا بھنگڑا ہے، بھنگڑے کی
کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے, کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے. اور دنیا کا آپ کوئی بھی گانا سن لیں, میں کسی لینگویج کا نام نہیں لینا چاہتی, کسی زبان کے کسی گانے کا نام نہیں لینا چاہتی, کسی کلچر کا, ہمارے لیے سب اچھے ہیں, لیکن دنیا کا آپ کوئی بھی گانا سن لیں تو یہ جو بلے بلے ٹور پنجابن کا گانا ہے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. سنتے جائیں. اور ایک عارف لوہار صاحب آپ کا جو گانا ہے, ایک پھول موتی دا مار کے جگہ سونی ہے, وہ جی سنیں جی, یہ کہتی ہے بلے بلے. مجھے ہنسی بھی, آپ بتاؤ میں ہنسوں جا رہا ہوں. یہ آپ کی چیف منسٹر ہے میرے پنجابیوں, اے تاڑی چیف منسٹر ہے, اور وہ کہندی کی ہے پنجابی مجھے آتی ہے, بالکل میں پٹھان ہوں, پنجابی مجھے آتی ہے, اردو سے زیادہ اچھی مجھے پنجابی آتی ہے. اے پنجاب دے پائیاں نال میں مخاطب ہے گاواں. اے تاڑی وزیر اعلیٰ ہے جڑی کہندی ہے بلے بلے ٹور پنجابن دی, یہ مریم نے کیا کہہ رہی ہے, بلے بلے ٹور پنجابن دی, اور اس کے بعد عارف لوہار کو مخاطب ہو کے کہہ رہی ہے, کیا گانا ہے, اقبال موتی دا مار کے جگہ. یہ ذرا دوبارہ سنیں یہ کیا کہہ رہی ہے. کسی کلچر کا, ہمارے لیے سب اچھے ہیں, لیکن دنیا کا آپ کوئی بھی گانا سن لیں تو یہ جو بلے بلے ٹور پنجابن کا گانا ہے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور ایک عارف لوہار صاحب آپ کا جو گانا ہے, ایک پھول موتی دا مار کے جگہ سونی ہے, وہ میں بہت شوق سے آپ کا گانا سنتی ہوں. ہاں جی, بہت اچھا لگا. یہ بھائی آپ کی وزیر اعلیٰ. آگے اس نے کیا کچھ فرمایا ہے میں آپ کو سنانے سے معذرت کرتا ہوں, کیونکہ میں نے جلدی آگے بھی بڑھنا ہے. آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا. اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ توبہ اس پر ڈیو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. بہرحال اس کا یہ گانا سننا, اس کی یہ بکواس شکل دیکھنے پر میں توبہ کرتا ہوں. آپ کریں یا نہ, کیونکہ میں بھی اس وقت ایک گناہ کر رہا ہوں کہ اس کی بیہودہ شکل, اس کے سرخ لباس اس نے پہنا ہوا ہے, اور اس نے بڑے بڑے اس کے ناخن ہیں, اتنے بڑے ناخن ہیں, اور یہ گفتگو کرتی ہے تو اچھا واچ بھی ہے. جیسے میں آپ کو گھڑی دکھاؤں, میری گھڑی بھی دیکھ لو, تو یہ گھڑی اپنی بھی دکھاتی ہے اور اپنے ناخن خاص طور پر دکھانے کی کوشش کرتی ہے. کبھی ایسے کرتی ہے, کبھی ایسے, کبھی ایسے ہنستی ہے. اور دوپٹہ اس کے سر میں وہ بالکل ہی باریک سا کپڑا ہے, اسے کھینچ کے کبھی آگے کرتی ہے, پھر پیچھے جاتا ہے, پھر آگے کرتی ہے. ان اداؤں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یہ آپ جانیں. میں توبہ کر لیتا ہوں, آپ چاہیں تو توبہ کر لیں, نہیں تو اسے وزیر اعلیٰ نہیں, آئندہ اس کو ملک کا وزیر اعظم بنا کر ثواب دارین حاصل کیا جائے گا. یہ ہے جی, مریم نے 2 ماہ پہلے یہ تقریر کی. کل اس نے جیل میں قیدیوں کے حوالے سے تقریر کی, اور آج علماء دین کے ساتھ مخاطب ہے. اور میں علماء دین انہیں نہیں کہتا, میں معذرت کروں گا. یہ جو اس کے سامنے ہیں, ان کو میں تو خادم رضوی کی زبان میں اگر کہوں تو خادم رضوی ایسے لوگوں کو کہتا ہے اے کھوتے دے پتر نے, اے سور نے, اے خنزیر نے. یہ میں نہیں کہہ رہا, خادم رضوی صاحب کی باتیں مجھے تو بہت اچھی لگتی ہیں. میں کہتا ہوں کیا مرد مجاہد تھا. میں کبھی خادم رضوی کی تقاریر اب بھی سنتا ہوں اور مجھے مزہ آ جاتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے حوالے سے. اور وہ آگے سے آپ کو بتائے گا کہ یہ گالی نہیں ہے. خادم رضوی نے کہا, تقاریر میں کہا, اے کھوتے دا پتر ہے گا, اے سور ہے, اے خنزیر ہے. جس کو اس نے کھوتے دا پتر کہا, جس کو سور کہا, جس کو خنزیر کہا, بعد میں اس نے ثابت کیا, اس نے یہ کہا جی کہ میں نے گالی نہیں نکالی. خنزیر کے لیے لفظ ہے ہی خنزیر کے, اسے کیا کہا جائے. سور کے لیے لفظ سور ہے. کتے کے لیے اب ظاہر ہے آپ کتے والے کی طرح بھونکیں گے تو لوگ آپ کو کتا نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے. اب مریم نواز کے سامنے یہ جو اپنے آپ کو علماء کہہ رہے ہیں, آپ یقین کریں یہاں بھی مریم سرخ لباس پہنا ہوا ہے, سر پہ دوپٹہ نہیں ہے, پتہ نہیں ہے کتنی گہرے وہ ناخنوں والے ناخن پالش بھی ہونٹوں پہ لگائی ہوئی ہے, اور یہاں پر بھی ہونٹ اس کے اور آپ نمایاں ہیں. اور مریم تو جو کچھ کر رہی ہے سو کر رہی ہے, وہ اپنی ادائیں دکھا رہی ہے. اب کوئی عورت, آپ کی بھی بہنیں ہوں گی, عورت اس طرح ادائیں دکھائے تو اس عورت کے والے سے آپ کیا کہتے ہیں, آپ کی مرضی. میں کچھ نہیں کہتا. آپ کیا کہتے ہیں کہ جو عورت سرخ لباس پہن کر, اتنی لپسٹک لگا کر, اپنے ناخنوں پر بھی سرخ وہ لپسٹک لگائے, بڑے بڑے اتنے چڑیلوں کی طرح اس کے ناخن ہوں, اور کبھی ایسے کرے کبھی ایسے کرے, اور اپنا جسم کی نمود و نمائش کرے, تو اس بارے میں آپ جو کہتے ہیں کہیں. میں مریم بہت اچھے خاندان کی ہے. وہ خود کہتی ہے کہ میں ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں. اب مریم جس مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے, اسی مذہبی گھرانے کے پیشوا اس کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ٹکٹکی باندھے ہوئے مریم کو ایسے دیکھ رہے ہیں.
مجھے تو یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ اللہ معاف کرے، اور مجھے پتہ ہے جو میرے دوست دیکھنے والے بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، میری بچیاں ہیں، ان میری بچیوں کو یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ کوئی اس طرح سے گھور گھور کے کوئی مرد، کوئی غیر مرد انہیں دیکھے. اور میرے خیال میں آپ جو دوست ہیں، آپ یہ بھی کبھی پسند نہیں کریں گی کہ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن اس طرح برہنہ طریقے سے لوگوں کے سامنے آئے اور اس کو لوگ اس طرح سے دیکھیں، جن نظروں سے، یہ چوروں والی نظروں سے. یہ کچھ داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں. تو میں علماء کی بہت عزت کرتا ہوں. میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، خدا کی قسم، علماء کرام جو ہیں مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں، اور میں علماء کرام کی اتنی تقریریں سنتا ہوں، دینی حوالے سے، اسلامک ہسٹری کے حوالے سے میری اتنی اچھی معلومات ہے کہ میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں. آپ کوئی سوال اٹھائیں، پاکستان کے یہ چوٹی کے یہ علماء اصول کو اسلام کی الفبے کا پتہ نہیں، ان کو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، دھوکہ دیتے ہیں آپ کو، جھوٹ کہتے ہیں، آیت کوئی اور پڑھیں گے، ترجمہ کچھ اور کریں گے. ایسے علماء کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھوٹ بولے، جو اللہ کا قرآن ہاتھ میں اٹھا کر اللہ کے قرآن پر جھوٹ بولے، اس سے بڑا لعنتی، اس سے بڑا ان کے لیے خادم رضوی صاحب کا میں یہ کہتا ہوں کہ خادم رضوی تیری عظمت کو سلام، اللہ اسے جنت میں جگہ دے. تو وہ اکثر کہا کرتا تھا، اے سور، اے خنزیر، اے کھوتے دے پتر. مریم جن سے مخاطب ہے، مجھے بھی یہ اسی نسل کے لگتے ہیں. اب آگے مریم نے وہاں کہا کیا، ایک ایک لفظ سننے سے تعلق رکھتا ہے. میں اپنا تجزیہ بعد میں دوں گا. یہ پچھلی تقریر میں نے سنائی، اب یہ آج والی تقریر بھی ذرا تھوڑی سی سنیں، پھر میں ساتھ. اور جھوٹ کتنا بول رہی ہے آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کیا کیا جھوٹ بول رہی ہے، میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ نے خود نوٹ کرنا ہے. سنیں. جو ایک امریکہ اور ایران کی، اسرائیل اور ایران کی جنگ چل رہی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو ایک آنر بخشا، ایک اعزاز بخشا، ایک پورے دنیا میں جو گلوبل سٹیج ہے، انٹرنیشنل سٹیج پہ جو پاکستان کی عزت ہوئی، پاکستان کا نام روشن ہوا، اس میں جی سن لیا آپ نے. ذرا آپ کو آگے بھی سنا دیتا ہوں، بلکہ تھوڑا سا اور سناتا ہوں. یہ کہتی ہے عزت ہوئی ہے، ذرا سنیں. جو ایک امریکہ اور ایران کی، اسرائیل اور ایران کی جنگ چل رئی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو ایک آنر بخشا، ایک اعزاز بخشا، ایک پورے دنیا میں جو گلوبل سٹیج ہے، انٹرنیشنل سٹیج پہ جو پاکستان کی عزت ہوئی، پاکستان کا نام روشن ہوا، اس میں بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے شہباز شریف صاحب کو، وزیر اعظم پاکستان کو، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو، اور ہمارے جو فورن منسٹر ہیں، ہمارے جو ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں صاحب. چلیں ایک بات کی کہ یہ آگے مولوی ہیں اور وہ ایسے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں، ایسے دیکھ رہے ہیں، ایسے آپ یقین کریں، ایسے ایسے. یہ ذرا میری آنکھوں کو دیکھیں، ایسے آنکھیں کھول کے. اس لیے ان کو سور کہیں یا خنزیر کہیں یا وہ خادم رضوی کہتا ہے، میں کچھ نہیں کہتا. آپ خود دیکھیں، اور آپ جو کہتے ہیں آپ کی مرضی ہے، میں آپ کو کہتا بھی نہیں ہوں. آپ ان کو دیکھ کے ہنسو، آپ کی مرضی، رو، آپ کی مرضی. آپ یہ تقریر دیکھیں، اور آگے یہ جو بیٹھے ہوئے ککڑ ہیں، یہ بیٹھے ہوئے جو بندر ہیں، ان کو دیکھیں. کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے عزت اور وقار میں اضافہ ہوا ہے، اور وہ اضافہ شہباز شریف نے، ابھی اس نے کہا ہے مریم نے، شہباز شریف نے اور عاصم منیر نے اضافہ کیا ہے، کیونکہ امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جو جنگ تھی اس میں مصالحانہ کردار ادا کیا ہے. اب مجھے یہ بتاؤ، امریکہ کی اسرائیل کی جنگ، اس حوالے سے میرا پچھلا ولاگ دیکھو، اس میں نے کافی تفصیل بتائی ہے. تو امریکہ اور اسرائیل آپس میں دوست ہیں، اور جب امریکہ کا اگر اسرائیل دوست ہے تو پاکستان کا پھر بھی اسرائیل دوست ہوا. پاکستان کا میرے خیال میں اسرائیل دوست نہیں ہے. لہٰذا اس سے بڑی منافقت کوئی ہو نہیں سکتی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ یہ کہتی ہے کہ امریکہ کی صلح کرنے سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوا. اب یہاں میں آپ کے آگے ایک سوال اٹھا رہا ہوں. پاکستان میں اس وقت کشمیر میں کیا حالات ہیں؟ راولاکوٹ، باغ، میرپور، ڈوڈیال، بھمبر، نیلم سے لے کر مظفر آباد سے لے کر، آپ یقین کریں اگر ہمیں ایمان ہے تو وہ اسلام کیا کہتا ہے. وہ اقبال کا شعر ہے، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کا دل جس سے دہ جائے وہ طوفان. مسلمان کے لیے نرم ہوتا ہے اور کفر کے خلاف لڑتے ہوئے سخت ہوتا ہے. یہ مسلمان کی پہچان ہے.
لیکن ہمارا آرمی چیف اور ہمارا شہباز شریف کفر کی جنگوں میں اسرائیل اور امریکہ کے لیے ہمارے دل نرم ہیں، ان کے لیے ہمارے دلوں میں بہت عزت و احترام ہے، لیکن ہمارے کشمیری بھائیوں کے مطالبات ہم نہیں مانیں گے۔ وہاں پر 20 کے قریب کشمیریوں کو مار دیا ہے، اور اب مزید کشمیریوں کو بھی شاید مارا جائے۔ بلوچستان کو مارا جائے گا، پٹھانوں کو مارا جائے گا، کچے پکے کے ڈاکو ان کی پتلونیں اتاریں گے، اور محسن نقوی کا SHO کچے پکے کے ڈاکوؤں پر کنٹرول کرنے کا جو نہیں کر سکا، محسن نقوی یہ نعرہ لگائے گا کہ یہ پورا بلوچستان ایک SHO کی مار ہے اور پورے پٹھان ایک SHO کی مار ہیں۔ پھر کبھی یہ بھی کہا جائے گا کہ پٹھانوں کو افغانستان سے ہمدردی ہے، وہ افغانستان چلے جائیں، بلوچستانوں کو، بلوچیوں کو یا اہل تشیع کو ایران سے محبت ہے، آپ ایران چلے جاؤ۔ یہ پیچھے پاکستان کہاں بچے گا؟ کشمیری انڈیا چلے جاؤ، ہم پٹھان چلے جاتے ہیں افغانستان، بلوچستان والے چلے جاتے ہیں ایران، اہل تشیع بھی چلے جائیں ایران، تو پیچھے پاکستان کہاں بچے گا میرے بھائی؟ یہ بھی ذرا مجھے بتا دیں۔ یہ آپ نے اور یہ مریم کا ویژن ہے، یہ میرا، یہ عاصم منیر اور مریم ویژن میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ عاصم منیر نے جب اہل تشیع نے پاکستان میں ایت اللہ علی خامنئی کے لیے پروٹیسٹ کیا تو وہاں پر کافی سارے لوگوں کو شہید بھی کروایا گیا، اور بعد میں اہل تشیع کے ساتھ کہا تو انہوں نے کہا، عاصم منیر نے کہا جن کو ایران سے زیادہ محبت ہے وہ ایران چلے جائیں، اور بعد میں وہی عاصم منیر 2 مہینے نہیں گزرے ایران کے لیڈروں کے قدموں میں بھی ہمیں نظر آیا۔ اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی مرضی۔ پھر دوسری بات، مریم کہہ رہی ہے کہ میں تو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جمعے کا دن ہے، خدا کے لیے اللہ کا واسطہ تم اسرائیل سے صلح نہ کرو، تم امریکہ سے صلح نہ کرو، خدا کے لیے ہمارے کشمیری بھائیوں سے صلح کر لو، ان کا کوئی مطالبہ ناجائز نہیں ہے، بالکل جائز مطالبے ہیں، ان کی بات مان لو، ان کو نہ مارو۔ میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ میرے پٹھانوں کو نہ مارو، اللہ کا واسطہ میرے بلوچوں کو غائب نہ کرو، میرے بلوچوں کو نہ مارو، اللہ کا واسطہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ یہ میں پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہوں؟ میں تو اللہ کا واسطہ دے کے بھیک مانگ رہا ہوں، میرے تمام صاحبان اقتدار سے، صاحبان اختیار سے میں بھیک مانگ رہا ہوں، اللہ کا واسطہ لے کے آپ سے فریاد کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے، اللہ کا واسطہ میرے پٹھانوں کو اور نہ مارو۔ 80,000 ہمارے پٹھان، ہمارے بچے آپ لوگ مار دیے، اور نہ مارو، اللہ کا واسطہ۔ آپ نے کشمیر میں ہماری آج بہنیں بیٹیاں، کشمیر میں وہ بہنیں بیٹیاں ہیں ہماری بہنیں بیٹیاں، مائیں کشمیر میں مردوں سے زیادہ اب راولہ کوٹ میں، باغ میں، پونچھ میں، ڈوڈیال میں نے آج مناظر دیکھے ہیں، کوٹلی، مظفر آباد، نیلم، ہر طرف سے خواتین نکل کر روڈ سڑکوں پر آ کر سینہ کوبی کر رہی ہیں، اور لعنت ہے تمہاری نسلوں پر۔ تم کہتے ہو کہ تم نے شوکت مرزا کو اپنا اس کو گرفتار کر کے ان کے جو کشمیری ایکشن کمیٹی کے جو کارکن، ان کے سروں کی قیمتیں لگا رہے ہو لاکھوں کے حساب سے۔ اس وقت تو پورا کشمیر ہے، سارے کشمیریوں کو تو مار دو گے۔ پھر پاکستان سے ایک سیاسی کوشش تھی اپوزیشن کے، محمود خان اچکزئی اور شہید خاقان عباسی بھی تھا، سابقہ وزیر اعظم ہے وہ پاکستان کا، حاجی نواز سرفراز کھوکھر تھا، معزز لوگ تھے یہ۔ سینٹ کا میں دیکھیں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اپوزیشن لیڈر تھے سینٹ کے، محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر ہے، وہ کشمیریوں کے پاس جا رہے ہیں کہ ہم صلح صفائی کا کوئی راستہ کر دیتے ہیں، انہیں بھی نہیں جانے دے رہے، انہیں بھی نہیں جانے۔ اچھا، پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ کشمیر میں جو تحریک ہو رہی ہے یہ بھی غدار ہیں۔ میں نے بہت ساری تقریریں جو آئی ہیں، ایک تو وہاں پر انٹرنیٹ کا ایشو ہے نہیں ہے، جتنی تقریریں سنی ہیں، ایک تقریر آپ سنیں جس میں کسی کشمیری نے کبھی پاکستان مرد آباد کہا ہو؟ اتنے ظلم کے باوجود وہ آج بھی پاکستان زندہ باد کہتے ہیں۔ وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے زندہ رہنے کے پورے کشمیر میں انڈیا اور پاکستانی کشمیر کا آپ موازنہ کرتے ہیں، انڈین کشمیر میں انڈیا کا جو آکوپائڈ کشمیر ہے وہ پاکستانی کشمیر سے تھوڑا سا بڑا ہے، تھوڑا سا بڑا ہے، اتنا بڑا نہیں ہے، تھوڑا سا آبادی کے لحاظ سے تھوڑا بڑا ہے۔ انڈین کشمیر میں اس وقت 1100 ہاسپٹلز ہیں، جبکہ پاکستانی کشمیر، پورے کشمیر میں صرف 15 اسپتال ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ ہمیں بھی کوئی اسپتال بنا کے دے دو۔ منگلا ڈیم سے آپ بجلی استعمال کرتے ہو، ہمارے کشمیری انگلینڈ سے، فرانس سے، بیرون ملک سے سب سے زیادہ پیسہ پاکستان بھیجنے والے بھی کشمیری ہیں۔ پاکستان کی اکانومی میں سب سے بڑا ہاتھ کشمیریوں کا ہے، یہ میں آپ کو کھل کے بتاتا ہوں، سب سے بڑا ہاتھ کشمیریوں کا ہے۔
تو ان کا اگر اتنا بڑا ہاتھ ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں بھی بجلی دے دو. وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی، تو آگے سے تانا یہ ملتا ہے کہ ہم تمہیں کھلاتے ہیں. پاکستان کے حکمران یہ کہتے ہیں کہ یہ راولا کوٹ میں کون ہے، یہ تو ہے ہی نہیں ہے، یہ کشمیری تو ہے ہی نہیں ہے. آپ اندازہ کریں ان کی غیر سنجیدگی کا. آگے سے ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو مجبوراً جہاں عزت کی بات آتی ہے میرے پاکستانیوں، ایک مقام ایسا آتا ہے اس مقام پر اپنی قوم کو نہ لے کے جاؤ جب زندگی سے لوگ موت کو ترجیح دینے لگیں. اس وقت پاکستان میں حالات یہ بن چکے ہیں. آگے مریم نواز نے کیا کہا، چلیں اس بات کو یہی کرتے ہیں. کشمیر میرا اس وقت موضوع نہیں ہے، میرا موضوع اس وقت مریم ہے. مریم کی توبہ مریم نے کرنی نہیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ دعا کریں اللہ توبہ کی ہر ایک کو توفیق دے بشمول مریم کے. لیکن مریم کو آگے سنیں آگے کیا کہہ رہی ہے. ان کو جاتا ہے بہت محنت سے، اور یہ نیتوں کا پھل ہوتا ہے. تینوں کی نیتیں اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے عوام کے لیے، امن کے لیے. آگے اس نے کہا ہے لاہور میں وہ واقعہ کا بھی اس نے ذکر کیا ہے. کسی بچی کی سرگودا میں ریپ کیا گیا اور اسے ذبح کیا گیا، اس کا ذکر کیا ہے. اور ساتھ ہی اس نے سب کچھ، اور یہاں پر اقلیتوں کا بھی ذکر کیا ہے. اور ساتھ اس نے کہا ہے جی کہ پنجاب میں اس حوالے سے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. اب میں آپ کو ذرا پنجاب کا، اور اس لیے میں کہتا ہوں گناہ عمران خان کے، توبہ مریم نواز کی. مریم نواز نے آگے اپنی تقریر میں کہا ہے جی کہ اس کے صوبے میں اس کی حکومت ہے. KPK میں کیا کیا ہے عمران خان نے. عمران خان کی بڑے لمبے عرصے سے، عمران خان جیسے 100 سال سے یہاں حکومت ہے. میں بتاتا ہوں کیا کیا ہے. KPK میں گزشتہ 15 سالوں میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اقلیتوں کے حوالے سے مریم بات کر رہی ہے تو KPK میں تھوڑی سی تعداد میں، جس شہر میں رہتا ہوں یہاں پر میرے کرسچن بھائی بھی رہتے ہیں، جو بھی مجھے دیکھے ایبٹ آباد، مانسہرہ، ہری پور میں، تو یہاں پر کسی کرسچن کو کسی مسلمان نے کبھی مارا ہو، اسے گالی دی ہو، یا کسی کرسچن کو مسلمانوں کے ہاتھوں یہاں پر KPK میں جو مسیح رہتے ہیں، پشاور میں، مردان میں بھی بہت زیادہ، ثوابی میں، KPK میں کافی زیادہ تعداد میں کرسچن ہمارے دوست رہتے ہیں. تو میں اپنا کرسچن دوست جو بھی مجھے دیکھیں، آپ مجھے بتائیں کہ کسی کرسچن پر کسی مسلمان نے، میرے اپنے بھی کچھ دوست ہیں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میرے کچھ کلاس فیلوز ہیں کرسچن دوست، میرے خود اپنے ذاتی دوست ہیں. تو میں اپنے کرسچن دوستوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ بتائیں آپ پر کسی مسلمان نے کوئی ظلم کیا، آپ کی کسی خاتون کو کبھی بری نظر سے دیکھا، آپ کو لیے کوئی ابیوزو لینگویج استعمال کی نہیں. پنجاب میں لاہور میں کرسچنز کی ایک بستی پر حملہ ہوا، وہاں پر 15-20 کرسچنز کو قتل کیا گیا. مریم کے بالکل بغل میں، مریم کے ماڈل ٹاؤن میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں مریم کا گھر ہے. پھر اگلے دن وہاں پر جہاں پر کرسچنز کی بستی تھی وہاں پر تھوڑے سے مسلمان تھے، کرسچن سے احتجاج کرنے کے لیے نکلے، ان کے ہاتھے مسلمان چڑھ گئے تو وہاں پر 5 مسلمانوں کو کرسچنز نے آگ لگا کر مار دیا. یہ لاہور میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. آسیہ بی بی کا واقعہ تھا، کرسچن مسلمانوں کا ہی وہ بھی واقعہ تھا. وہ کہاں پہ، پنجاب میں آیا یا KPK میں؟ تم کہتی ہو کہ پنجاب میں تم نے. پھر یہ ریپ کے کیسز ہوتے ہیں. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے قصور کی وہ زینب نام کی ایک معصوم بچی، یہ آج پہلا ریپ تو نہیں ہوا، اس سے پہلے ریپ نہیں ہوئے کیا؟ قصور کی وہ زینب نام کی 8 سال کی بچی کا ریپ ہوا، قتل ہوا. اس کی ماں اور باپ عمرہ کی ادائیگی کے لیے گئے تھے. اس کے بعد اس کا باپ واپس آیا. شہباز شریف اس وقت وزیر اعلیٰ تھا، مریم کا چاچا، اور رانا ثناء اللہ اس وقت پنجاب کا وزیر داخلہ تھا. قصور میں اس کے گھر گئے، وہ بندہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے. زینب جس کی بچی قتل کر دی گئی، ریپ کر کے اسے مار دیا، ذبح کر دیا، تو اس سے مائک چھین لیا رانا ثناء اللہ نے، اور شہباز شریف نے اسے بات تک نہیں کرنے دی. یہ ہے مریم کا کردار. اور یہاں یہ کہہ رہی ہے جی کہ میں مذہبی گھرانے سے اب تعلق رکھتی ہوں. اب یہ فیصلہ میرے پاکستانیوں آپ کریں اور مجھے بھی بتائیں، یہ مریم نواز کا جو پہلا روپ میں نے دیکھا ہے پنجاب کلچر شو والا، وہ ٹھیک ہے یا یہ والا روپ جو آپ دیکھ رہے ہیں؟ آگے اس نے اور بھی بہت کچھ کہا ہے. بات لمبی ہو جائے گی اور بات نکلے گی تو پھر وہ شہباز شریف کے بقول بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی. یہ ہے اصل منافقانہ چہرہ ان بغیرتوں کا. اور اس حوالے سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ سے کا خوف تو ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ بتائیں. اللہ کا خوف ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نا. اللہ کا خوف کا تقاضا کیا ہے؟
ان کے وہ قرآن کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 11 ہے سورہ بقرہ کی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ یہ وہ بغیرت ان کے والے سے، اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ سورہ بقرہ کی پہلے رکوع کے آخر کی آیت ہے، شاید 11-12 نمبر کی آیت آتی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ۔ یہ دیکھ لو، میں اچھا یہ مولوی جھوٹ کہنے والے مولویوں کی طرح میں بک بک نہیں کرتا، میں جو بات کہوں گا یہ قرآن کھولو، یہ اگر میں غلط ترجمہ کروں تو مجھ پہ لعنت بھیجو، اور میں اگر سچی بات کہوں تو میری بات کو مانو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کی یہ آیت کا نمبر مجھے صحیح یاد نہیں، 11, 12, 13 نمبر کی آیت ہے، یہ غالباً ان آیتوں کو آپ دیکھیں۔ آیت کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ کیا ہے؟ یہ جو فساد کرنے والے یہ ہیں، جو مریم نواز کی نسل، یہ بے غیرت نسل، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ان بے غیرتوں کو، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا کچھ ہو، ان کو، یہ دنیا میں فساد پھیلانے والے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، انتشار پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو انسان کے ہاتھوں انسان قتل ہو رہے ہیں، پاکستان میں مسلمان کے ہاتھوں مسلمان قتل ہو رہا ہے، نہیں پتہ مجھے کون ہے غازی کون ہے شہید، میرے پاکستانیوں۔ اور ان کے والے سے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب ان سے کہا جائے کہ یہ زمین پر فتنے فساد نہ پھیلاؤ، تو یہ حرامی حرام خور بے غیرت یہ جواب دیتے ہیں، ہم فساد تو نہیں پھیلاتے، ہم تو امن قائم کرتے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ آیت ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور آگے سے کہتے ہیں جی کہ ہم دنیا میں مصالحت کراتے ہیں، جس طرح پاکستان کا منیر اعظم صلح کراتا ہے، ایران کی، اسرائیل کی، امریکہ کی۔ اپنے پٹھان بھائیوں سے صلح کے لیے تیار نہیں، تمہاری نسلوں پہ لعنت، تم پٹھانوں سے صلح کرو، تمہاری نسلوں پہ ان کی لعنت جو بلوچوں کو کے ساتھ صلح نہیں کرتے، ان کی نسلوں پر لعنت جو کشمیریوں سے صلح نہیں کرتے۔ صلح کرو، ٹیبل پر جاؤ، ان کی جائز بات مانو۔ پاکستان، انہوں نے کبھی پاکستان مرد آباد، پاکستان توڑنے والوں کی بھی نسلوں پر لعنت۔ کوئی پٹھان، کوئی بلوچی، ان کے لیے تو کوئی پاکستان کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ پاکستان ہے تو ہم ہے، پاکستان ہماری عزت اور وقار ہے۔ لیکن یہاں یہ بات سوچنے والی ہے کہ پاکستان کا مفاد آیا بلوچوں کو مارنے سے ہے یا بلوچوں سے محبت کرنے سے ہے؟ پاکستان کا مفاد پٹھانوں کو مارنے سے ہے، اس سے پاکستان کا بھلا ہو جائے گا؟ کشمیریوں کو تم مارو گے پاکستان کا بھلا ہوگا؟ یہ نفرت کے شعلے اور بڑھیں گے، اس کے بجائے شروع میں ہی اس آگ کو بجھاؤ۔ کشمیریوں کے جائز مطالبے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ اپنے منوا لیں، کچھ ان کے مان لیں۔ تم کہتے ہو ان سے بات ہی نہیں کر، ابھی انہوں نے کوئی مطالبہ کی بات ہی نہیں کی، پہلے تم نے ان سے 38 مطالبے ان کے مانے، ان پر عمل نہیں ہوا تو انہیں دوبارہ آنا پڑا۔ ان کا تو احتجاج ختم ہو گیا تھا، ان کے مطالبے، وہ ان کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا، آپ ہی کے حکمرانوں کی وہ کمیٹی تھی، وہ بغیرت، وہ سوروں کی کمیٹی، بغیرتوں کی کمیٹی، جنہوں نے کہا ہے جی کہ ٹھیک ہے آپ کے مطالبے مانے جا رہے ہیں، سارے ہم نے مان لیے ہیں۔ وہ طارق فضل چودھری بھی کہتا ہے وہ اس کمیٹی میں تھا، رانا ثناءاللہ بھی تھا، اور یہ سارے بغیرت کہتے ہیں ہم نے ان کے مطالبے مان لیے ہیں، تو پھر احتجاج کا ہے کا نہیں مانے تو وہ دوبارہ احتجاج کے لیے نکلے ہیں۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، اب دوبارہ مذاکرات کرو، انہیں کہو پہلے غلطی ہو گئی، ان سے معافی مانگو۔ تم ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہو، ظالم کے بچوں، ان سے معافی مانگو۔ تم نے ان پہ زیادتی کی، ان کے اتنے سارے لوگوں کو شہید کر دیا۔ آج شوکت نواز میر کو بھی تم نے گزشتہ روز گرفتار کر لیا۔ یہ آگ پھیلتی جائے گی، اور جب یہ آگ پھیلتی ایک وہ سٹیج آئے گا کہ پھر یہ قابو میں نہیں رہے گی، پھر اس آگ کو بجھانا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے کہ میرے پاکستان میں ایسی آگ پھیلے کہ جس کو پھر ہم بجھا نہ سکیں۔ اپنا رکھیے گا خاص خیال، مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ اللہ آپ کا محافظ و نگہباں ہو، اور جب بھی دعا کریں آپ دعا کیا کریں، یا اللہ تو میرے پاکستان کی حفاظت کرنا، میرا اللہ ہی میرے پاکستان کا محافظ و نگہباں ہو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔